آج سے تقریباً 30 سال پہلے کھنہ پل قبرستان سے تھوڑی دور ایک شخص نے زمین خرید کر اپنا ذاتی گھر بنایا تھا۔ وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہاں شفٹ ہوا تھا۔ شروع میں وہ گھر بالکل ٹھیک تھا، یعنی کہ وہاں کوئی پراسرار چیز وغیرہ نہیں تھی۔ گھر کافی بڑا تھا، 5 کمرے، 2 سٹور، 1 کچن، 3 واش روم، 1 پکا صحن، جبکہ اس کے ساتھ ایک کچا صحن بھی بنایا تھا۔ چھت پر صرف 2 کمرے اور 1 واش روم تھا۔ جب گھر کو بنے 4 سال ہو گئے تو گھر کے مالک نے کچے صحن میں ایک کنواں کھدوایا، لیکن کچھ عرصہ بعد اس کا پانی سوکھ گیا۔ تب اس نے کنواں بند کروا دیا۔ لیکن کنواں بنوانے کے بعد سے ہی گھر میں جنات کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ گھر کی افراد میں وہ دونوں میاں بیوی اور ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان سب نے گھر میں بہت دفعہ کسی پراسرار چیز کی موجودگی کو محسوس کیا، پھر اکثر عجیب و غریب قسم کی حرکات ہونے لگیں۔ ایک دن اس شخص کی بیوی نے ایک کمرے میں آٹے کی بوری رکھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی، وہ آٹے کی بوری خود بخود کمرے کے دروازے کے پاس آ گری۔ وہ بوری اپنی جگہ سے تقریباً 10 فٹ دور جا گری، پر وہ ڈری نہیں، بلکہ واپس اسی جگہ بوری رکھ دی۔ وہ دونوں میاں بیوی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے گاؤں میں بہت بار اس طرح کی چیزیں ہوتی دیکھی تھیں، اس لیے وہ جلدی گھبراتے نہیں تھے۔ پھر ان کے بڑے بیٹے کی شادی ہوئی تو بہو نے بھی کچھ غیر معمولی چیزیں محسوس کیں۔ اس کے بعد گھر کی ہر فرد کے ساتھ کچھ نہ کچھ واقعہ ہوتا رہا۔ ان کے بڑے بیٹے اور بہو کا کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا۔ ایک دن چھوٹے بیٹے کو شرارت سوجی تو اس نے اپنی بھابھی کو ڈرانے کے لیے دور سے چھوٹا سا بھالو مارا۔ وہ بھابھی کے پاؤں پر لگا، لیکن بھابھی کچھ کہے بغیر ہی کمرے میں چلی گئی۔ اسے لگا شاید بھابھی کو اچھا نہیں لگا۔ وہ سیڑھی سے اترنے لگا تو دیکھا کہ بھابھی نیچے سے اوپر آ رہی تھیں۔ وہ ڈر گیا اور بھابھی کو بتایا کہ ابھی وہاں سے اس نے کسی کو بھالو مارا تھا۔ بڑے بھائی اور بھابھی نے اس کے ساتھ جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہ بھالو وہیں پر پڑا تھا۔ چھوٹے بھائی کا کہنا ہے کہ اس رات وہ سو نہیں سکا کیونکہ کوئی چیز بار بار اس کی پاؤں پر لگتی۔ وہ اٹھ کر دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور سب بھائیوں اور بہن کی شادی ہو گئی، لیکن سب کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ اکثر کسی نہ کسی نے بہت بار سٹور کے ساتھ والے ایک کمرے میں کسی عورت کو دیکھا جس نے ایک چھوٹے بچے کو اٹھا رکھا ہوتا تھا۔ جب وہ باقی سب کو اس جگہ لاتے تو وہاں کوئی موجود نہ ہوتا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جنات کسی نہ کسی طریقے سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے۔ اب تو سب کو یقین ہو گیا تھا۔ وہ بھائی اکثر چھت پر سوتے تھے۔ گرمیوں میں باہر کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہوئے ان پر 2-3 دفعہ کسی چیز نے حملہ کیا، ان کی مچھردانی اکھاڑ دی۔ وہ چارپائی کی ایک طرف کلہاڑی رکھتے تھے۔ وہ فوراً آیت الکرسی پڑھتے اور کلہاڑی اٹھاتے، لیکن ہر دفعہ وہ یہ دیکھتے کہ وہ چیز سائے کی صورت میں ہوتی تھی اور وہ چیز فوراً گھر کے پیچھے باغ میں چھلانگ مار دیتی تھی۔ وہ کسی کے کہنے پر ایک خاتون کے پاس گئے جو کہ ایک عالمہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنات اس بند کنویں میں رہتے تھے اور آپ کو وہ اس لیے تنگ کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ پھر ان سب نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ گھر بیچ دیں گے۔ جب گھر بیچنے کی بات سب کو بتا دی تو اس کے بعد رات کو صاف نظر آتا کہ چھت پر بنے کمرے کی چھت پر کوئی بیٹھا ہے، اور اس بات کی تصدیق ساتھ موجود دوسرے گھر کے لوگوں نے بھی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی چھت پر جو کمرے بنے ہیں وہاں کوئی عورت بیٹھی ہوتی ہے اور تہجد کے وقت ہم سب نے دیکھا ہے اس کو۔ ایک بار ان کی خالہ گھر آئی ہوئی تھیں۔ رات کو خالہ واش روم جانے کے لیے اٹھی تو جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، کمرے کی چھت پر سے کسی کے پاؤں نظر آئے لٹکے ہوئے۔ وہ آیت الکرسی پڑھنے لگیں اور سب کو جگایا۔ خیر کچھ عرصہ بعد گھر بک گیا اور اس گھر سے ان سب کی جان چھوٹی۔ اس کے بعد جس نے وہ گھر لیا اس نے اس گھر کا کیا کیا، انہوں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی کہانی؟ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔